اہل مکہ کی طرف سے جب مسلمانوں کے حق میں دعوت شدت اختیار کر گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے مسلمان مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے لگے اور حسب اتفاق یہ ہجرت جاری رہی۔ پھر فرمان الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد اسلام کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ مدینہ شریف پہنچ کر مالک کریم کی طرف سے کفار کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت مل گئی۔ مدنی زندگی میں اسلام اور کفر میں بڑا مقابلہ رہا، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ ایک مشہور جنگ غزوہ بدر کے نام سے معروف ہے۔ اس میں قریش مکہ پوری تیاری سے اہل اسلام کے مقابلے کے لیے بدر میں پہنچے تھے، اور ادھر اہل اسلام مدینہ شریف سے سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں تھے۔ اس جگہ صرف ایک واقعہ جو ابو العاص اور سیدہ زینب سے متعلق ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں جب اہل اسلام کو فتح ہو گئی تو جنگی قاعدہ کے مطابق شکست خور کفار کو اہل اسلام نے قید کر لیا اور قیدیوں کو حسب دستور مرکز اسلام مدینہ میں لایا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا جو لوگ بدر میں قید کر کے یہاں لائے گئے ہیں ان سے معقول معاوضہ لے کر انہیں رہا کیا جائے۔ اس سلسلہ میں ابو العاص ابن ربیع بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو کر مدینہ میں آئے ہوئے تھے، اور عباس بن عبد المطلب ام نبوی بھی اس زمرہ میں قید ہو کر مدینہ شریف پہنچے ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ جناب عباس بن عبد المطلب و ابو العاص وغیرہما ایسے حضرات تھے جو اپنی قوم کی مجبوری کی بنا پر کفار کے ساتھ آ گئے تھے، لیکن انہوں نے اہل اسلام میں سے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، تاہم ان کا شمار زمرہ مخالفین میں ہی تھا۔ پھر اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو خلاص اور واگزار کرانے کے لیے فدیے اور معاوضے بھی مدینہ طیبہ ارسال کیے تھے۔ اس ضمن میں ابو العاص کی رہائی کے لیے سیدہ زینب نے اپنا وہ ہار جو ان کی ماں خدیجہ کی طرف سے عطا شدہ تھا ابو العاص کے فدیہ کے طور پر ارسال کیا تھا۔ مدینہ شریف میں یہ فدیے اور معاوضے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے، اور ابو العاص کا معاوضہ سیدہ زینب کی طرف سے ہار کی شکل میں پیش ہوا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نظر فرمائی تو آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلا اختیار رقت کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کو دیکھ کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کے اثر میں تمام اہل مجلس متاثر ہوئے۔ آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا، اگر تم ابو العاص کو رہا کرو اور زینب کے ہار کو جو ان کے عوض میں انہوں نے ارسال کیا ہے واپس کر دو تو تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد درست ہے، ہم ابو العاص کو بلا عوض خلاص کرتے ہیں اور زینب کے ہار کو واپس کرتے ہیں۔ اس موقع پر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے عہد لیا اور وعدہ لیا تھا کہ جب آپ مکہ میں واپس پہنچیں تو زینب کو ہمارے ہاں پہنچنے کی اجازت دے دیں۔ ابو العاص نے یہ عہد کر لیا، چنانچہ ابو العاص کو بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا، اور سیدہ خدیجہ والے ہار کو بھی سیدہ زینب کی طرف واپس بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ متعدد کبار محدثین اور مشہور اہل سیرت و تاریخ نے اپنے اپنے انداز میں ذکر کیا ہے۔ بیٹی ستیلی ہو تو اس سے رشتہ اور میکداری کا تعلق بیوی کی زندگی تک ہوتا ہے۔ مذکورہ واقعہ اس دور کا ہے جب سیدہ خدیجہ وفات پا چکی تھیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطن بھی چھوڑ چکے تھے۔ اب اس حال میں سیدہ زینب کی واپسی اور مدینہ میں ان کی طلب ماں کی ممتا کے ورا باپ کا جذبہ شفقت پدری ہے۔ اگر زینب سیدہ خدیجہ کے پہلے خاوند کی بیٹی ہوتیں تو حضور انہیں ان کے بدلے حالات میں ہرگز مدینہ میں طلب نہ فرماتے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی ہجرت کا واقعہ اور حبار بن اسود کی اظہار رسانی۔ ابو العاص بن ربیع رہا ہو کر جب مکہ پہنچ گئے، سیدہ زینب کو تمام احوال ذکر کیے۔ اس وقت ابو العاص نے کہہ دیا کہ میری طرف سے اجازت ہے، آپ بخوشی اپنے والد شریف کے ہاں جا سکتی ہیں۔ سیدہ زینب سفر ہجرت کی تیاری میں لگ گئیں۔ جب تیاری سے فارغ ہوئیں اور وعدہ کے ایام بھی آ گئے تو ابو العاص نے بھائی کنانہ بن ربیع کی نگرانی میں ان کو رخصت کیا۔ سیدہ زینب اونٹ پر سوار ہوئیں
اور کنانہ نے اپنی کوس اور فروکش وغیرہ کو بھی ساتھ کیا۔ کنانہ آگے آگے ساتھ چل رہا تھا اور سواری کو کھینچے لیے جا رہا تھا۔ سیدہ زینب سواری کے اوپر کجاوا میں فروکش تھیں۔ اس دوران اہل مکہ کو اطلاع ہو گئی کہ زینب ہجرت کیے جا رہی ہیں۔ یہ دن کا واقعہ تھا جب وادی ذی طویٰ کے پاس سیدہ زینب پہنچتی ہیں تو مکہ والے پیچھے سے معارضہ کے لیے آ پہنچے۔ پہلا وہ شخص جو سبقت کرتے ایذا پہنچانے کے لیے در پہ ہوا حبار بن اسود تھا۔ اس نے نیزہ لگایا۔ سیدہ زینب ہودج کجاوا میں تھیں اور امید سے تھیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ سیدہ زینب کو سواری سے گرا دیا گیا۔ آپ چٹان پر گر گئیں۔ سخت چوٹ آنے کی وجہ سے خون جاری ہو گیا اور بہت مجروح ہو گئیں۔ اس وقت کنانہ نے اپنا ترکش کھول دیا اور معارضہ کرنے والوں پر تیر اندازی شروع کر دی اور کہا جو بھی قریب آئے گا اس کو تیروں سے پرو دیا جائے گا۔ تب وہ کہیں معارضہ سے نرم پڑے اور ہٹنے لگے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور توحید و رسالت کا اقرار کیا، اس کے بعد اس نے اپنے سابقہ جرائم اور معاصی کی بھی معذرت پیش کی اور اپنی جہالتوں کا اقرار کر کے معافی طلب کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ عمدہ معاملہ کیا ہے، اس طور پر کہ اس نے تجھے اسلام کی ہدایت دی ہے اور اسلام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس موقع پر سخت مقابلہ پیش آنے کی وجہ سے سیدہ زینب کو واپس ہونا پڑا اور کفار مکہ سیدہ زینب کے برملا سفر ہجرت کو گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے چند راتیں سیدہ زینب اس پیش قدمی سے خاموش ہو گئیں۔ جب اس واقعہ کا چرچا فرد ہو گیا تو سیدہ زینب رات کو اپنے دیور کے ساتھ مکہ سے باہر تشریف لے گئیں اور زید بن حارثہ اپنے ساتھی سمیت جو اس کام کے لیے مستقل طور پر مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے اور وہ ان کے منتظر تھے، ان کے پاس پہنچا دیا گیا۔ پس وہ دونوں سیدہ زینب کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور امانت داروں نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پہنچا دیا۔ یعنی زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو لے کر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بخیریت پہنچ گئے۔ اس مقام میں یہ چیز واضح کر دینا مناسب ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو العاص کو بدر کے قیدیوں سے رہا فرمایا تھا اور خدیجہ کا ہار بھی واپس کر دیا تھا تو اس وقت ابو العاص سے وعدہ لیا تھا، جب آپ مکہ شریف پہنچے تو میری لڑکی زینب کو ہمارے ہاں مدینہ طیبہ بھیج دینا۔ ابو العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وعدہ کو پورا کرنے کا عہد کیا تھا۔ جب ابو العاص مکہ شریف میں پہنچے تو اسی وعدہ کے مطابق وہاں جا کر سیدہ زینب کو مدینہ روانہ کر دیا۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رسول خدا فرماتے تھے کہ ابو العاص ابن ربیع کو میں نے نکاح کر دیا، اس نے میرے ساتھ گفتگو کی اور راست گوئی کی۔ دوسری روایت کا مطلب یہ ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد شمس کے ساتھ اپنے رشتہ دامادی کا ذکر فرمایا، دامادی کے حق میں اس کی ثنائے خیر فرمائی اور اس کے عمدہ معاملہ کی تحسین فرمائی۔ نیز فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ کلام کیا ہے اور سچ کہا ہے، اور اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور اس کو ٹھیک طور پر پورا کر دکھایا۔ مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کے داماد ہونے میں اس کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور اس کے وفائے عہد کی تحسین فرماتے۔ یہ ابو العاص کے حق میں اس کے عملی کردار کی بہت بڑی توثیق اور تصدیق کا پایا جانا کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کے عمدہ کردار کی ترجمانی کرتی ہے۔